منهم والأموات الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فاتت إلى حضن سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى سيدنا مهاجرين الله أحمد بن عيسى ثم إلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي علوي رسولهم وفرعهم ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي ووالدان ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا. وإذا حضرت النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد صلوا على سيدنا محمد اللهم صل عليه ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رسول الله أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على سيدنا محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا
صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد صل وسلم عليه من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن حبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن صلى على سيدنا محمد. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدامه القسمة صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل
الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه تعذرت بوجودها أسباب الوجود وتبرزت بعد العوالم بطراز ذكره اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيد الله يا Sairillah mohi nofosi Sairillah samse sumosi Almana ya aida rosi Sairillah ya aida rosi Sairillah Kabila kau suar padi
Wahum zuriyatun
Nabi sallallahu wa zuriyatun Nabi sayyidillah sayyidillah ya karim ya karim ya karim ya karim sayyidillah sayyidillah bijahihin nabi bijahihin nabi sayyidillah ya tarif ya tarif ya tarif sayyidillah bijahi sayhuna ya tarif ya tarif ya tarif sayyidillah Allahumma sholli wa barik alaihi wa alihi. Jangan diterusin dulu. Ini acara bukan acara tuan rumah coy. Ini bukan acara tuan-tuan guru. Bukan juga acaranya para pengusaha pejabat, tapi ini malam acara kanjeng Nabi besar Muhammad. Tiada hari tanpa Rasulullah SAW. Makanya minta maaf setiap acara pun Rasulullah. Acara Rasulullah Habib selalu awalan datang. Habib nggak mau jadi banci datangnya terakhir, nggak mau jadi bencong. Habib awalan. Habib mau tunjukin bahwa umat jangan males-malesan untuk kanjeng Rasulullah SAW. Kita mesti semangat. Lihat Habib bunga sekadar. Kacamata baru tukar 5 juta. Jubahnya semuanya. Bukan Habib nyombongin. Untuk kanjeng jangan ingken. Jangan ingken berajut. Jangan bungul berajut. Untuk Rasulullah bajunya nggak pernah ditukar. Yang itu bukan tutut. Untuk Rasul nggak pernah tukar minyak harum. Untuk dunia aja pada jor-joran beli Alphard pamer-pamer, beli Mercy pamer-pamer, bangun rumah miliaran. Tapi untuk Rasul ingken gak akan ngendus sampean wangi surga. Demi Allah, demi Rasulullah gak akan ngendus. Udah gak ngendus. Karena kenapa? Ame Rasulullah cuek, ame Rasulullah hitung-hitungan, ame Habib ingken. Habib gak pernah dikasih hadiah. Para saripah gak pernah dikasih hadiah. Tuan-tuan guru pewarisnya Rasulullah gak pernah dikasih hadiah. Tinggal untuk keluarga sampean. Siapa nanti sampean yang bimbing, siapa yang akan taruh di sorga, siapa perantara, siapa perantara juriat-juriatnya Rasul. Makanya juriat-juriatnya Rasul jangan dimusuhin. Habib dari tanggal 7 demi Allah demi Rasulullah SAW, dari tanggal 7 belum bulik. Anak Habib sayang, istri Habib sayang, Umi Habib sayang, tapi lebih sayang daripada pian. Pokoknya pian mesti punya otak. Otaknya mesti jernih. Kalau acara Rasul jangan ada ngobrol, jangan ngerokok, jangan handphone terus yang dipegang. Kecuali ambil gambar atau video untuk promosiin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Acara Rasul kecuali ustad tuan guru mau di depan tapi terlambat bungul. Kecuali tuan guru pujur, dia bukan terlambat. Undangan ngajar di mana-mana udah terlambat mau di depan. Sampean kalau ngelihat itu malaikat jutaan pada duduk, sampean galil adab langkain para malaikat yang ahli ibadah. Sampean maaf, makanya semangat. Alhamdulillah ini terbang, masya Allah. Sampean semangat, nanti sampean diundang sama Datuk Habib. Mau nggak ke Madinah? Mau nggak?
Sallu ala sayyidina Muhammad. Terusin guru, terusin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلين وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابر فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود من نور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتلت بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحاب في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم ونبينا Ayo yang semangat, jangan loyo untuk Rasulullah. Sallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوم على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا.
فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويغلب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبيأوا ظلال شرف الأصلي في وده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا 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 وصف السبع المساني أول تظلماتي ما له ثاني وعليه عزل الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد ذلك الله يا هنانا 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 صلوا على خير الأنام مصطفى بدر تمامي صلوا على سلموا لنا يوم زهامي
ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana zahara tinur muayya bihurin Nabi Ahmad zahara tinur ayya bihurin Nabi Ahmad ya Nana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah Allah ya Nana 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 sallu ala khairil anami Mustafa badri tamami sallimu la yawm zihami Allah ya Hanana 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 zahara dulu muayya bizuhuri Nabi Ahmad zahara dulu muayya bizuhuri Nabi Ahmad ya Nana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah Allah ya Nana 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بعلم القديم وبظهور وأسباب تأثير البشر الكريم بالتعظيم والتكريم نفذت القطرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة وانبلغت قيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهور بالعين حاوين بالمشهور كمال المطلق وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله والنعمة فهو قمر التام الذي ينقل في بروزه ليتشرف بموطن اقتصاره وموضع خروجه وقدت الأقدار العزلية بما قضت وأظهرت من شر هذا النور ما أزهرت وحصصت به من حصصت فكان مستقره في الأسلام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر
ونورا حيا أفار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عزائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الألسن لا تفي بأسر شارع أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا ضارب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من شر أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت ريت في الكون منشورة على غير الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيم. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضحاد الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وامتار الجود إلهي على أهل الوجود تسير وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تأيت سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناد المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وانفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودي أمة نسنية لجنبها المسعود ومشاركة لها بها جسمات الممدود فحضرت بتوفيق سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره ووجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور ينعمد وبرز الحامد المحمود مدهنا لله بالتعجيب والسجود محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
أهل الكون أنس وسرور قد نجاك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وضربوا يا أهل المساني وهزموا اليوم بغرات واستدعوا بجماله فما في الحسن تبرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث دين عطاء جمال فخر المحمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بالرب كل حمد جل يا سره العن اذهبنا بوجود المصطفى علي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل ما قصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وبنا نجا سبيل الكيد نزار ونرشد ربي بلغنا بجاه في جوار خير مباد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله راحتي Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Gembira ini malam. المولد وبارك النور يبدو من معاني أحمد راحتي أطيار تشرق في ليالي المولد وبريق النور يبدو بالمعالي آمدي وبريق النور يبدو بالمعالي آمدي وبريق النور يبدو بالمعالي آمدي في ليالي المولد في ليالي المولد العصيان نجد في ليالي المولد وطريق النور يبدو في معالي آمد العصيان نجد في ليالي المولد وطريق النور يبدو في معالي آمد وبريق النور يبدو بمعالي أحمد وبريق النور يبدو بمعالي أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد Abdullah nama ayahnya Aminah
penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Qatil akhyar tasyadu wilayalil maulidi wa barikun yaqadu bima'ali amadi. Qatil akhyar tasyadu wilayalil maulidi wa barikun yaqadu bima'ali amadi. Kunari yaqadu bima'ali amadi wa barikun yaqadu bima'ali amadi. Wilayalil maulidi, wilayalil maulidi. Umur ke-30 mempersatukan bangsa. Setelah terbentuk ajar aswad mulia, genap 40 tahun mendapat Islam. Ia pun menjadi rasul aibah anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Qatil akhyar tasyadu wilayalil maulidi wa barikun yaqadu bima'ali amadi. Qatil akhyar tasyadu wilayalil maulidi wa barikun yaqadu bima'ali amadi. Wa barikun yaqadu bima'ali amadi. Wa barikun yaqadu bima'ali amadi. Wilayalil maulidi, wilayalil maulidi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala bisiril Fatihah. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. ولما نظم الذكر من دراري الأوصاف المحمد عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصات والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه آمن فتعت غافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فلو شاء منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص من شرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم على
عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى أهل الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباع من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقام بنا المظلم منا بالغفران، أن تقام بنا المظلم منا بالغفران، أن تقام بنا المظلم منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآزره وولاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا وولينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين قوي في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بآلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين، واختم لنا بك بخير أجمعين. وصل اللهم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun terima kasih banyak atas kedatangan Habaib Maulud dan kekawanan berataan. Mudah-mudahan malam ini kita berkah semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Naufal Al-Idrus yang datang dari luar Batang, Jakarta. Mudah-mudahan kedatangan Sidin di tempat kita ini menjadi penyebab kita nantinya berbahagia dunia akhirat, mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pula para hadirin wal hadirat jamaah cinta maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun selaku dari penyambung lisan dari perwakilan dari saudara Haji
Haji Anoy mengucapkan ribuan terima kasih kepada sampian sabarataan yang mana telah menghadiri undangan kami di rumah kami ini, dan kami berharap mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Sidin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan diadakan maulid ini, kita senantiasa kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada Ahlul Bait senantiasa bertambah-tambah, sehingga kita nantinya berkumpul dengan berkah mereka Ahlul Bait, kita nantinya di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang bisa ulun sampaikan. Apabila ada hilaf ataupun ada kekurangan dalam acara pada malam hari ini, ulun selaku penyambung lisan dari Haji Anoy, kami minta ampun, minta maaf. Maka kami mohonkan kepada Al Habib Naufal Al Aidrus yang datang dari luar Batang untuk menyirami siraman rohani kepada kami sabarataan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Rasulullah, salawat alaihi. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Besok-besok kalau mau acara Maulid Akbar, sebelum para habaib baca kalam ilahi. Alhamdulillah, Habib sebagai juriatnya Rasul dapat petunjuk langsung dari Rasulullah SAW. Sampian saking cintanya sampai lupa amal Al-Quran. Besok jangan diulangi lagi. Sebelum para habaib bacaan ceramah, kiai ceramah, bujur, jangan lupa kalam ilahi. Karena kita ngundang Rasulullah, mujizatnya Rasulullah Al-Quran, ya. Jadi besok-besok jangan sampai lupa sama Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman kita di dunia, sehingga ya nanti tuh Al-Quran bisa kalam, bicara sama Allah Jalla Jalaluhu. Yang bicaranya Al-Quran, ya Allah, jangan sampai jauhkan ini manusia sama saya. Karena selama di dunia beliau gak pernah jauh sama saya. Sampean mau nggak? Mau nggak deket sama Al-Quran? Tiap hari Al-Quran dibaca ya. Mudah-mudahan ya kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, begitu nikmat. Karena ini malam kita saat pertama masih dikasih panjang umur, amin ya Allah. Dikasih kesehatan, amin ya Allah. Yang beruntung lagi kita masih dikasih iman kita kuat. Lihat saudara-saudara kita yang goyang imannya gara-gara satu dus Indomie pindah agama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bujur apa bujur? Gara-gara satu karung beras berapa sih, kecuali berasnya 1 triliun harganya. Biarpun 1 triliun juga nggak mau.
Gara-gara beras satu karung pindah agama. Innalillahi. Gara-gara cinta buta, seneng ame binian, seneng ame lakian, pindah agama. Innalillahi. Gara-gara jabatan, takut gak mau, nggak takut nggak makan si bungul, pindah agama. Innalillahi. Dan mudah-mudahan kita selalu imannya dikasih kuat sama Allah, sehingga apapun biar taruhannya mati kelaparan, lebih mulia kita mati kelaparan daripada agama kita dijual, daripada agama kita, ya Allah ya. Amin amin. Alhamdulillah ini malam ulun sangat gembira. Tadi pada maghrib udah datang ya Jano ya. Alhamdulillah Jano juga gembira. Tuh urung dikurung di situ. Tuh rumah Halwat Sidin. Halwat Sidin. Alhamdulillah. Kita doakan biar Aji Ano ini dikasih panjang umur sekeluarga. Dia angkat derajatnya. Mudah-mudahan ini majlisnya Rasulullah dikasih amanat Sidin, nggak pernah ngeluh, nggak pernah bosan untuk kasih makan, kasih hadiah para habaib, kasih hadiah para tuan-tuan guru, kasih makan umat kesayangan Rasulullah. Ya, kita doakan biar duitnya nggak habis-habis, banyak ya Allah. Dan mudah-mudahan hajat-hajat beliau dikabulkan, api neraka mengharamkan menjilat tubuh beliau sekeluarga, dapat hadiah syafaat dari kanjeng Nabi besar Muhammad. Amin amin ya Rabbal. Dan para habaib, para tuan-tuan guru, para sarifa, tim terbang khususnya, masya Allah. Habib mau ngeliat lagi ya, ini kacamata mau ngeliat, gurem. Masya Allah, udah bungas, bujur. Nah, disinilah sampai Nabi menanya, sampean gembira gak ini malam? Senang gak? Hatinya tenang gak? Shallu ala Sayyidina Muhammad. Ngomong-ngomong, Habib pakai kacamata apa dibuka? Soalnya kacamatanya baru beli nih. Di sebelahnya Haji Hilmi. Haji Hilmi yang paling kaya, kata orang. Habib bilang sih nggak ada yang paling kaya di dunia, yang kaya datunya Habib Rasulullah. Pakai apa dibuka kacamatanya? Pakai aja ya. Dipakai ganteng bungas, dibuka bungas. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini malam Habib lebih gembira daripada pengantin baru. Cakep. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa tuker baju baru. Paling enak jadi pengantin baru. Masuk ke kamar mati lampu, pian-pian gak boleh tahu. Ini pengantin lagi jalanin sunnah Rasul, garap anak yang banyak. Amin. Ini malam sangat gembira. Makanya Habib minta maaf. Habib bilang sama siapapun, kalau panitia ngatur Habib batalin. Kalau panitia nggak nurut Habib batal. Banyak udah Habib batalin. Minta maaf. Buat apa acaranya Rasulullah? Apa namanya, ini panitia turun rumah nggak ilas 100%. Mendingan Habib jalan. EGP emang gue pikirin. Tapi ini Haji Ano ini masya Allah gila dia. Gila sama Allah sama Rasulullah. Sakau, bujur, sampai begini nih tadi. Waduh, kayak kebo mau kawin. Saking sakaunya. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah, ya kabulkan hajat kami ya Allah, kabulkan ya Allah. Seperti Engkau mengabulkan hajatnya para wali-wali. Sayangilah kami yang hadir di majlis Rasulullah seperti Engkau menyayangi para wali-wali. Cintailah kami ya Rabb yang ada di majlis ini malam majlisnya Rasulullah seperti Engkau mencintai para wali-walimu ya Allah. Amin amin ya Rabbal alamin. Kita layak, pantas, panutan kita belajar sama para wali Allah.
Bukan belajar sama wali kota, maaf Pak Wali Kota. Belajar sama wali, karena wali belajar sama Rasulullah SAW. Rasulullah belajar sama Allah selesai. Makanya orang kalau belajar sama wali nggak ada yang pelit, nggak ada yang ingken berajut. Bujur. Karena wali ini dapat ilmu banyak sedikit dikasih lagi. Karena ilmu itu punya Allah. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya nur dari Rasulullah SAW. Sampean di tubuh sampean jangan macam-macam. Jangan untuk taruh di tempat kotor. Jangan makan yang kotor. Jangan bergaul yang kotor. Karena di tubuh sampean ada nur, cahaya datunya para habaib Rasulullah SAW. Jangan. Ini maulud nggak pakai bulan, nggak pakai tahun, tiap hari maulud. Tiap hari ada. Tiap hari. Siapa yang bilang gua bulan maulud habis bungul. Bulan maulud habis. Ini ada lagi orang yang baru gede, baru lahir. Tanggal maulud dirubah. Kacau bungul. Iya, nanti lama-lama Jumat dirubah lagi. Makanya minta maaf. Beginilah kalau orang-orang sering makan uang haram, jadi dia nggak takut ame larangan Allah. Bujur. Makanya kita nggak usah takut ame peraturan manusia. Yang kita takutin peraturan Allah Jalla Jalaluhu. Maaf, ini Habib cucu keramat perbatang. Maaf, Habib sebagai juriat. Sampean meninggal, nanti meninggal enggak ditanya malaikat. Ding, mana masker pian? Enggak ditanya bungul. Yang ditanya, udah sholat belum? Bujur. Lah iya. Takut pada penyakit. Ame peraturan Allah dilanggar. Hayalah sholat, hayalah sholat. Enggak pada sholat. Ntar Pip tanggung Pip. Ini lagi ngitung duit 500 juta. Kampret. Makanya Habib minta maaf. Manusia yang sejati, yang beliau takut dengan azabnya Allah yang sangat pedih dan perih. Beliau sangat takut. Ngerti gak? Makanya orang takut ame orang ngerti lain. Orang pinter sama orang ngerti lain. Kalau orang pinter dia nggak takut dengan azabnya Allah. Kalau orang ngerti dia takut. Ini makan ini, minum hamar nih haram, dipegang aja haram, apalagi minum. Kalau orang pinter dibilang apa? Gak apa-apa, Habib, saya nggak enak nih, ame temen bisnis saya. Kecoa pice, ame temen bisnis. Lu nggak enakan sama teman bisnis, itu haram. Yang halal hati mau teman bisnis, mau teman siapapun. Makanya minta maaf. Di darah pian, darah Habib, di tubuh pian ada nur cahaya Rasulullah. Jangan dibikin malu, rusak. Di tubuh Habib ada darah kanjeng Rasulullah. Sampean mulia, Habib mulia, duduk di tempat rumahnya yang paling mulia, Habibana Rasulullah SAW. Makanya minta maaf. Sampean mau ngendus wangi sorga, ada apa aja ada yang bicara. Kalau ada yang bicara, maaf sampean nggak punya ada. Para sahabat kalau Rasulullah berkisah nggak ada yang sampai berbalik-balik begini. Dia ngeliatin tubuh wajahnya Habibana yang bungas. Makanya maaf di majlis niatnya apa Habib? Niatin sebelum ke majlis, ya Allah, saya mau bikin hati Rasulullah gembira di majlis. Kalau bikin hati Rasul gembira nggak ada yang bicara, bungul. Habib tegas. Mendingan Habib tegur satu orang penyakit daripada penyakit virus itu nular di tempat yang lain. Bujur. Habisnya guru-gurunya nggak pada negor. Tugas pian tegur sayang. Mendingan itu penyakit satu diobatin daripada nular. Bujur. Mendingan yang rusak satu disuruh keluar daripada nanti ketularan yang lain pada ngikut-ngikut bicara. Kalau di majlis jangan bercanda, colek-colek tangan jangan. Mata Habib ini awas. Jangan.
Habib nih juriatnya Rasul cekatan, mata Habib lebih tajam daripada lain. Kuping Habib lebih tembus daripada tembok-tembok. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guring hatinya hidup. Habib bisa ngelihat ada yang colek-colekan bercanda. Habib. Karena kenapa? Kenapa Habib bisa dikasih tahu? Karena ini majlisnya datunya Habib. Jangan dikotorin. Jangan sampean bikin ulah di majlis datunya Habib. Sampean sebagai umat kesayangan Rasulullah. Datunya Habib sampai sekarang masih ada belum kembali. Masih duduk di sini. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau dari awalan maulud nangis terus. Hari Ahad pagi nangis terus Habib. Murid yang lain pada nggak berani tegur karena ada sampai selesai. Ada murid yang masuk tegur, ya Habib, dicumin tangannya. Ulun melihat Habib dari awalan baca maulud, qasidah Habib nangis. Yang ulun ngeliatin Habib nangisnya seperti anak kekanakan Habib. Kenapa ya Habib? Kata Habib Ali, demi Allah demi Rasul, gimana ulun kan nangis? Rasulullah duduk di samping ulun, memandangin pian-pian. Makanya kalau ada yang acara maulud bercanda, sampean nggak punya adab. Sampean dilihat sama Rasulullah. Kalau sampean mata sampean kasar, bisa melihat. Sampean minta ampun terus sama Allah dengan ulah adab. Sampean nggak punya adab. Jangan diulang. Habib nggak marah. Habib sayang sama sampean. Sayangnya Habib, anak Habib, Sri Habib. Orang tua Habib 76 tahun Habib tinggal. Fatimah Zahra yang tidur sama Habib 4 tahun. Ini guru Bir ini tahu. Fatimah yang sayangnya sama Habib seperti Rasulullah. Fatimah sama abahnya yang mukanya sama sama Rasulullah, akhlaknya sama sama Rasulullah. Fatimah mukanya sama sama Habib. Beliau tiap hari nangis nyariin abahnya, nyariin ulun. Kalau tiap ulun video call bilang apa? Abah udah gak sayang sama Imah sambil nangis. Abah udah gak suapin Imah. Abah kok lama gak pulang, gak bobo sama Imah. Habib matiin handphone. Habib lebih sayang sama pian. Cuman sampean punya adab. Sampean gak hormatin Habib gak ada masalah. Sampean mau hina Habib, mau bunuh Habib, mau caci maki Habib, mau gebukin Habib, mau seret-seret Habib, mau aniaya Habib, gak ada masalah. Tapi tolong dong dengan Kanjeng Rasulullah. Ini pengajian punya Rasulullah. Ini majlis Rasulullah. Sampean waktu sampean berapa jam sih? Dikasih sama Allah nih berkat Rasulullah. Sampai dikasih napas, dikasih penyakit, dikasih semuanya berkat Rasulullah, Kanjeng Rasulullah. Sampai jangan hitung-hitungan untuk Kanjeng Rasulullah SAW. Makanya besok-besok niatin saya. Niatnya gimana? Ya Allah, saya keluar kaki kanan bismillahirrahmanirrahim. Allah wala quwata illa billah. Saya mau nyenengin hatinya Rasulullah. Saya sangat kangen sama Rasulullah. Saya sangat rindu sama Rasulullah. Saya sangat cinta sama Rasulullah. Sehingga saya gak berani galil adab di majlis Rasulullah. Saya gak berani main handphone di majlis Rasulullah. Saya gak berani bercanda di majlis Rasulullah. Palingan saya menetes air mata dengan ingat jasanya Rasulullah lebih hebat daripada jasa pejuang pahlawan. Coba sampean nyanyi lagu Indonesia Raya bercanda, disuruh push up atau ditamparin, bujur-bujur. Indonesia bukan apa menghina, lebih mulia daripada pejuang kita. Gak ada apa-apanya dengan Kanjeng Rasulullah SAW.
Ini ada orang bungul disama-samain presiden nggak bisa. Bung Karno kek, mau Pak Harto kek, mau siapapun, tidak ada yang lebih bagus daripada Kanjeng Habibana Rasulullah. Rasulullah ada orang tinggi, Rasulullah datang, itu orang tinggi bisa pendek, Rasulullah yang tinggi. Ada orang bungas, Rasulullah datang, kebungasnya itu orang berubah, berbalik ke Rasulullah, karena Rasulullah nggak ada bayangan. Makanya apalagi sampai udah beruntung udah, apalagi juriatnya Rasulullah datang, ongkosnya sendiri, tiketnya sendiri. Ini Habib bukan hitung-hitungan, ini beli ini sendiri. Kalau Habib jual 10.000 payu, dari jam 2 pagi udah Habib begadang, habis sholat tahajud, baca Al-Quran, doain sampean. Habib bikin sendiri. Ada apa? Ada yang nggak ada punya adab, bercanda di majlis, ngobrol di majlis, adab sampean gimana? Habib kesian masih habis tegur. Coba Habib yang lain, ustadz yang lain tegur sampean nggak? Nggak ada yang tegur. Kalau masih ditegur sama itu Habib sayangnya seperti orang tua sampean. Nak, jangan jalan, nanti kecelakaan. Jangan sampai 3 kali, jangan ditahan. Orang tua kita sayang, jangan jalan nanti kecelakaan. Karena anaknya bungul, wah biarin aja mama, saya mau jalan sama teman saya. Jalan kecelakaan, mati. Gak lama ambulan datang. Orang tua kita kasar. Orang tua kita wali, sebelum kejadian udah dikasih tahu sama orang tua. Jadikanlah orang tua kita sebagai raja, sehingga sampean diangkat sama Allah. Kedudukan sampean seperti para wali. Ini wali nurutnya sama siapa? Bukan nama gurunya. Guru istimewanya orang tuanya beliau. Abah Guru Skumpul diangkat ke waliannya. Jadi wali berkat takzim, taat sama orang tua. Sallu ala sayyidina. Makanya Habib minta maaf. Beruntung sampean ini detik belum dicabut umurnya Allah. Beruntung masih bisa madang habaib. Beruntung masih bisa madang tuan-tuan guru. Makanya besok-besok jangan biasain di majlis kalau ada yang guru kasih ilmu, dengerin dengan berhikmat. Kalau udah sampean berhikmat, sampean nangis. Sampean lihat itu yang bicara Rasulullah. Rasulullah yang kasih ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Akhirnya muridnya tanya Habib, kenapa Habib nangis terus? Kata Habib Ali, gimana nggak nangis? Rasulullah dari pertama sampai akhir duduk di samping saya. Makanya jangan dikotorin majlis ya. Jangan dicoba-coba lagi. Jangan. Majlis apalagi doa sama Allah, jangan bercanda. Ya, ada orang baca Al-Quran, jangan bicara. Ya. Mudah-mudahan semua pada berkah, dan mudah-mudahan Habib memohon sama Allah, ini malam berilah hidayah ya Allah. Hidayah untuk yang hadir di sini, untuk yang di sini semuanya termasuk Habib, hidayah ya Allah. Hidayah ya Allah, agar jangan diucap aja cinta Rasulullah, jangan diucap rindu sama Rasulullah, jangan dengan ucap aja sayang sama Rasulullah, tapi ya Rabb semuanya di majlis sini ya Allah, di rumahnya Haji Anwar ya Allah, mudah-mudahan Engkau tulis di kolbu hati kami ada elevi Rasulullah, ada namanya Rasulullah. Kami memohon ya Allah, jadi kami gak mau gali adab kurang ajar lagi sama Rasulullah. Karena Rasulullah manusia yang mulia, manusia yang paling disayang sama Allah. Allah sebelum nyuruh kita untuk berselawat, Allah udah berselawat sama para malaikat. Sallu ala sayyidina Muhammad. Ulun paling marah kalau Rasulullah diinyek. Ulun paling marah kalau ada majlis orang nggak punya adab sama Rasulullah. Habib marah, pernah kejadian waktu korban di rumah Habib tukar sapi 3 ekor, ada seorang tentara besar tinggi, Habib mempatahin, Habib membunuh tentara karena ulah beliau manggil nama Rasulullah ngaran teman Muhammad. Habib membunuh
Umi Habib takut, anak Habib murid. Saya bunuh, saya patahin kepala kamu. Saya tentara Habib, orang tua saya kan jenderal. Saya nggak takut sama jenderal. Kenapa saya mau dibunuh Habib? Saya bunuh kalau kamu ngomong lagi nama Rasulullah, kamu panggil Muhammad, saya bunuh. Gemeter ya, gemeter demi Allah. Seperti datunya Habib Rasulullah lagi berteduh di bawah pohon, ada kafir Quraisy. Kafir udah ngebuntutin gimana cara lengahnya Rasulullah, mau dibunuh. Rasulullah lagi taruh pedang Rasulullah taruh di atas pohon. Rasulullah lagi guring, diambil pedang. Ditempelin, pedang ditempelin. Namanya kafir Quraisy. Rasulullah tenang aja. Hei Muhammad, pedang sampean yang tajam. Ini kafir yang ngomong, bukan Habib demi Allah. Umpamanya Habib gak berani panggil Muhammad, biarpun itu datunya Habib. Habib punya adab. Hei Muhammad, ini pedang udah nempel. Teman-teman kamu sahabat gak ada. Saya udah mantau. Ini pedang udah nempel. Kamu minta tolong sama siapa? Kata Rasulullah, saya minta tolong sama Allah. Pas nyebut nama Allah, ini pedang yang dipegang sama kafir Quraisy, gemeter, jatuh. Rasulullah pegang pedang. Sekarang Rasulullah balikin, hei kafir Quraisy, sekarang pedang saya udah ada nempel di leher sampean. Sampean minta tolong siapa? Kalau saya punya pertolongan Allah, kata Rasulullah SAW. Minta tolong siapa? Ya Muhammad, saya minta maaf. Saya mau tobatan, mau masuk Islam. Selesai. Lihat ya Rasulullah, tidak pernah takut sama siapapun, minta tolong sama Allah. Sampian mulia jadi umat kesayangannya Rasulullah SAW. Mukanya Habib gak pernah takut sama siapapun. Habib gak pernah ngarepin sama siapapun. Kenapa Habib bagi-bagi duit? Karena kenapa? Baru dibagi ame Muhammad, Habib bagi-bagi lagi. Titipan, cuman titipan. Orang makan buang kotoran. Hati-hati. Sampean dengan ingken sampean jangan sampai. Sampean akan ditarik ke neraka jahanam. Dengan dermawan sampean, dengan sodako sampean akan diseret masuk ke surga. Ditaruh di samping Rasulullah SAW. Maaf, Bib, ada ustad habis Al-Quran, baca Al-Quran apal, saking apalnya 45 juz. Al-Quran 30 juz. Oh, sholatnya husuk, Bib. Ahli ibadah, sholat johor 7 rakaat. Saking sujudnya minta ampun sama Allah. Tapi ingken neraka, lu neraka, ditarik ke neraka. Karena orang yang ingken nih pakai jubahnya Allah, tahu. Maka Habib minta maaf. Orang yang ringan tangannya Rasulullah. Sampai mau tangan Rasulullah apa tangan Dajjal? Tangan setan apa tangan Rasulullah? Tangan Rasulullah. Gak ada orang sodako duitnya berkurang. Habib mau bangun pondok pesantren, Habib mau bangun masjid, mestinya kalau hitung-hitungan uangnya Habib simpen. Bujur, kenapa Habib bagi-bagi EGP? Emang gue pikirin masjid rumahnya Allah. Habib gak pikirin, Habib cuma niat mau bangun pondok pesantren rumahnya Rasul. Ngapain Habib pikirin EGP? Habib cuma niat aja, niat. Allah lihat dari niat. Duit Habib gak tambah berkurang demi Allah. Karena Habib pegang 4 datu. Kalau datu Habib ingken berajut, Habib lebih ingken berajut demi Allah dan Rasul. Datunya Habib pemurah, pemaaf, gak dendam. Lihat Habib Rizik salah ada. Habib Rizik jurian bukan, wali bukan. Ujiannya Habib mana? Ujiannya wali emang sering di penjara. Ujiannya wali banyak dibunuh, dihujat, dicaci maki. Itu wali, bukan wali kota.
Bujur. Kalau wali kota ketangkep tangan nyolong uang rakyat, KPK tangkep. Kalau wali bukan KPK yang tangkep, tapi rezim. Bujur. Makanya minta maaf. Ya, ini negara kita hancur kada? Hancur kada? Hancur negara kita. Mana suaranya hancur kada? Negara kita hancur. Para habaib jangan bikin hancur umat. Tuan-tuan guru jangan jadi provokator. Negara kita hancur. Didik di umat, kumpul ribuan, ajarin di umat supaya cara sholat yang benar gimana. Ajarin umat, jangan jadi provokator. Ajarin umat di negara hancur. Ajarin umat supaya takut dengan ajak Allah yang sangat ngeri dan pedih. Ajarin umat biar cinta sama Rasulullah. Kalau udah negara hancur, umatnya hancur, nanti negara kita dicapok ame penjajah kampret biadab. Bujur. Nih alhamdulillah tahun ini, alhamdulillah penyakit udah gak ada, udah alhamdulillah. Berkat selawat ini tahun ini ya Allah, Jakarta melimpah alhawi sampai ditutup jalanan jutaan karena minta maaf yang kemarin-kemarin kan peraturan gak boleh. Alhamdulillah sekarang udah pada dapat hidayah. Bujur. Berkat umat bersatu. Jangan lagi kita buka-buka aib saudara kita. Kita memohon sama Allah berkat majlis yang sangat mulia. Memohon sama Allah biar pemimpin-pemimpin kita dapat hidayah ya Allah. Biar pemimpin kita dapat hidayah segera. Jangan kita doain macam-macam, jangan kita sumpahin, jangan. Beliau saudara kita KTP Islam, KTP-nya Islam. Ini majlisnya Rasulullah, kita doain mustajab. Negara yang dipegang sama seorang wali, pejuangnya wali Allah, orang-orang bahari wali, kai kita wali, orang tua kita wali. Bujur. Habib kisahin satu aja karena waktunya. Bujur. Ini udah 9:30 ya. Habib abis ini langsung ada undangan lagi. Habib minta maaf. Makan udah kan tadi dikasih makan. Tuh. Habis ini langsung jalan, gak ada yang bergambar, gak ada yang selaman. Habib minta maaf ya. Habib juga kemarin dari Pangkal Embun berselawat 4 hari. Ini Habib dari tanggal 7 belum pulih. Demi Allah sakit bangun lagi. Sakit gak ke dokter. Habib cuman kiau datu. Ulun lagi garing tapi cinta, masih tanggung jawab, tugas masih banyak. Umat masih pada rindu. Panitia tolong datu memohon sama Allah. Pian orang mati aja bisa pian bisa hidup dengan izin Allah. Ulun baru garing sedikit datu, tolong salam sama Allah. Salam cinta sama Allah. Salam rindu, salam sayang sama Allah. Agar Allah kasih Habib Sipa, alhamdulillah sehat lagi, masuk lagi ke hutan, masuk lagi ke kampung-kampung. Demi Allah gak ngarepin apapun, cuman minta redonya datu. Biar doakan, biar Habib jangan jadi cecet. Biar Habib terus mau benderanya Rasulullah. Biar Habib gak milih-milih siapapun yang undang. Habib akan datengin. Habib akan dengan sabar didik umat-umat, jangan Habib marahin. Habib orang yang tegas, itu bukan Habib marah. Ali Idrus tegas, singa. Ali Idrus itu bukan marah. Kalau dimarah ditamparin. Enggak, emang Ali Idrus suaranya kencang. Singa itu gelarnya Ali Idrus singa. Sampai tanya yang lain. Ada kisah. Ada Syarifah, sallallahu alaihi wasallam. Syarifah diuji kemiskinan, banyak para habaib diuji kemiskinan, nggak punya rumah, termasuk Habib nggak punya rumah, sewa. 11 kali pindah hijrah. Mau sewa rumah, Habib nggak punya uang. Karena kenapa? Tiap hari orang pada datang minta sumbangan, Habib kasih. Bukan Habib sombongin, kasih terus. Akhirnya alhamdulillah belum pernah Habib sewa rumah. Untuk bayar dibikin malu sama Allah. Ada aja orang yang dapat hidayah sewain dari 15 juta sampai 60 juta.
Pindah-pindah ada majlis zikir selawat Riyadul Jannah yang ngarannya dibikin sama Habib Umar, seorang wali. Apa yang terjadi? Ini Syarifah seperti Habib, mungkin lebih miskin dari Habib. Punya anak 3, janda. Beliau lagi puasa. Karena diuji kemiskinan, beliau sering puasa Senin Kamis. Puasa datunya. Dia punya anak. Kalau beliau kan masih bisa nahan. Seperti Rasulullah jarang makan, jarang guring. Ini anaknya masih kecil, haus, lapar. Akhirnya beliau jalan, dicari rumah orang kaya. Dia assalamualaikum, assalamualaikum. Pak, maaf, saya sebagai juriatnya Rasulullah. Coba buktinya kamu sebagai juriat, apa buktinya? Kalau mau nolong orang jangan pakai bilang bukti apapun. Seperti Rasulullah SAW. Nolong siapapun jangan lihat agamanya. Lihatlah dia sebagai ciptaan Allah SWT. Tolong, karena kita perlu pertolongan. Hidup kita lahir ditolong nggak? Lahir ditolong. Ame seorang dokter, ame bidan. Kita meninggal ditolong nggak? Ditolong. Lahir ditolong, meninggal ditolong. Kita wajib tolong menolong. Shallu ala sayyidina Muhammad. Dia datang ke rumah orang Islam yang kaya raya. Dibilang apa? Kamu jangan bohongin saya, kamu Syarifah. Bohong. Dah, keluar diusir. Diusir, hujan-hujan diusir. Ada orang kafir yang ngelihat, orang Yahudi ngelihat. Ibu-ibu bawa anak habis dari rumah orang kaya Muslim, diusir nangis. Dia nggak tahu, pokoknya keluar nangis. Dia duduk di pohon besar. Ini si kafir keluar, Yahudi. Ibu tadi datang ke rumah orang Islam, ibu nangis. Apa yang bisa saya bantu? Saya orang kafir Yahudi. Tapi saya ciptaan yang kuasa. Ini Syarifah nggak mau. Syarifah mau tutup, ini aib dia orang yang didatengin, dia mau tutup. Bujur. Karena ini orang Yahudi udah ngelihat. Ibu maaf, saya udah ngelihat, pantau. Saya udah pantau, ibu masuk. Ibu diusir. Ibu ngomong aja sama saya. Enggak, jangan, saya kan orang Islam, kamu orang kafir. Enggak apa-apa ibu. Hari dibawa ke rumahnya, dikasih makan, dikasih duit banyak. Mau pulang jangan dulu hujan, dimasukin ke kamar istirahat anaknya. Gembira nih Syarifah, nih anaknya gembira. Nih Syarifah dikasih makan buka puasa sama orang kafir. Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang Islam yang bungul, yang ingken berajut, mimpi. Malam ini mimpi ketemu Kanjeng Rasulullah marah. Kata Rasulullah, itu juriat saya datang ke rumah kamu, Allah yang suruh. Makanya sampai kalau ada orang minta sumbang apapun, jangan macam-macam kasih. Dia mau ngebohong malah sampai oh Pak Haji, ini ada pembangunan masjid pada pesantren dari ini, kasih aja. Kasih, sebenarnya sampean pahala. Dia ngebohong, urusannya di bawah, sampean pahala. Bujur. Jangan banyak bicara. Udah nggak ngasih orang digebukin, jangan, bujur. Jangan laporin polisi, jangan, bukan tugas polisi. Bujur. Apa yang terjadi? Hari di mimpi ketemu Rasulullah marah. Kamu sombong. Beliau datang juriat saya bawa anak 3 lagi puasa. Anak yatim, seorang janda, hujan dengan puasa, Rasulullah nangis. Dia kaget. Nggak lama dia mikirin. Kalau misalnya salah kan Rasulullah mikirin nggak? Lama-lama guring lagi.
Guring lagi, dia lagi jalan ada rumah besar, wadah besar itu rumah. Rumahnya ditulis nama beliau. Dia mau masuk dihalangin sama malaikat serem. Kata malaikat mau kemana? Itu rumah saya, nama saya. Iya, tadinya rumah saya, sekarang bukan rumah kamu. Karena kamu nggak sopan sama Saripah. Musir Saripah, ngaran kamu dicabut, diganti ngaran yang lain. Dia bangun nangis. Dicari mau kemana nih Saripah? Bujur, dia nangis, nanti meratap tasnya udah jadi bubur. Sampai nih Nabi Haidir sampai sekarang hidup. Hati-hati. Apa yang terjadi? Dia cari-cari nggak ketemu. Akhirnya dia ngeliat di rumah si kafir. Si Yaudah, dia datang masuk ke dalam. Pak, kamu kan orang kafir. Ini orang Islam. Bawa kemana? Saya. Berapapun Bapak minta duit berapa? Saya bayar. Rumah saya kasih. Karena saya mimpi ketemu Rasulullah. Terus kata si kafir, enak aja. Emang kamu aja yang mimpi ketemu Rasulullah. Saya mimpi ketemu Rasulullah. Dan saya dikasih rumah besar. Saya ini bukan kafir lagi. Saya langsung dapat hidayah masuk Islam. Semenjak saya nolong ini Saripah, saya diketok sama yang kuasa masuk Islam. Jadi alhamdulillah saya itu mimpi dibawa sama malaikat datang rumah besar, tadinya rumah kamu. Karena saya masih kafir. Karena kamu sombong, rumahnya diganti namanya dikasih saya. Makanya apa yang kita sombongin. Makanya Habib minta maaf, sayangilah para habaib. Sayangilah para Saripah. Oh, Siding mau punya mama baru lagi kayaknya. Ayahnya suruh nikah lagi tuh. Biar anak banyak. Makanya habis sekali lagi, jangan macam-macam sama para habaib. Jangan macam-macam sama tuan-tuan guru. Beliau ini kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ngajarin sampean alim lempeng bak bengkok untuk lebih taat, lebih cinta kepada Allah. Cukup Syed Habib bantu doanya. Ya, bantu doanya. Habib nggak pernah minta sumbangan. Bantu doanya biar Allah kasih kemudahan, Allah kasih kelancaran pembangunan Masjid Al-Idrus dan Pondok Pesantren Al-Idrus. Cukup Syed Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa penutup. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة وزيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ألب علوي شفاعة يا ألب علوي شفاعة يا ألب علوي شفاعة. كل قربة تجليكم يا أهل الولاية كل حاجة تقضي برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Minum susu dulu baru jalan. Masih makan. Kalau susu beruang nggak bagus, Habib netem yang beruang aja. Assalamualaikum. Undangan yang terakhir.